السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج بھی سپریم کورٹ میں سینٹ انتخابات سے متعلق جو صدارتی ریفرنس ہے اس کی سماعت ہوئی ہے۔ سماعت میں کیا کچھ ہوا، رضا ربانی نے آج دلائل دیے ہیں اور کیا کچھ دلائل میں کہا ہے، کیونکہ آج یہ فائنل ہونا تھا کیس، اس کے دلائل کمپلیٹ ہونے تھے۔ آج یا تو سپریم کورٹ کی اپنی رائے آنی تھی جو ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ اپنی آبزرویشن دے گی یا فیصلہ دے گا، جو بھی ہوگا، یا فیصلہ محفوظ کر دے گا۔ لیکن کیا کچھ ہوا، ابراہیم کنبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل IKNN کے نام سے بھی چلاتے ہیں۔ ابراہیم صاحب سے پوچھیں گے، ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو سر۔ کیا کچھ ہوا ہمارے ویورز کو بتائیں نا کہ سپریم کورٹ میں آج تو فائنل ہونا تھا، کیوں فائنل نہیں ہو سکا؟ جی بالکل شاکر صاحب، جیسے کہ ہم نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ آج ہو سکتا ہے کہ فائنل ہو جائے، اور چیف جسٹس نے ایسا اندیا دیا تھا کیونکہ ایک دن پہلے یعنی بدھ کے دن چیف جسٹس نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نواز کا جو وکیل ہے بیرسٹر ظفر اللہ، وہ کہاں ہے، کیونکہ کیس ہم کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ جمعے کے دن جب یہ کہا گیا کہ ہم 1 گھنٹے سنیں گے اور تمام ایڈوکیٹس جنرل، جو 5 ایڈوکیٹ جنرل، ان کے دلائل مکمل ہو چکے تھے، اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہو چکے تھے، اور سب سے بڑے فریق جو الیکشن کمیشن تھے ان کے بھی مکمل ہو چکے تھے، ان سے جو پوچھ تاچھ جو چلی تھی، جو انویسٹیگیشن ٹائپ جو، وہ بھی مکمل ہو چکی تھی۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ جمعے کے دن، ویسے جمعے کے ہی سپریم کورٹ کا یہ رہا ہے کہ جمعے کے دن ہی بڑے بڑے فیصلے آئے ہوئے، یہ ایک ریکارڈ رہا ہے، روایت رہی ہے، مطلب یہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے۔ پھر یہ افتخار چودھری نے یہ روایت جاری تھی، وہ اب تک برقرار رہے۔ بہرحال تو مکمل نہیں ہوئے، اور میاں رضا ربانی نے آج شروعات کی اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جو زور دے رہے ہیں جس تشریح پہ، اور خاص طور پہ جو پروپورشنل نمائندگی ہے، متناسب جو نمائندگی ہے، وہ اس طرح بالکل نہیں ہے۔ میاں رضا ربانی سینئر سینیٹر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، اور عدالت نے بھی یہ کنسیڈر کیا کہ آپ 1994 سے سینیٹر آتے رہے ہیں۔ تو رضا ربانی نے کہا جی بالکل میں آتا رہا ہوں، اور رضا ربانی نے آج پورا اس کیس کو، ویسے ہی پولیٹیکل کیس ہے تو اس کو پولیٹیکل اینگلنگ دے کے عدالت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ جو متناسب نمائندگی کی جو تشریح کر رہے ہیں، وہ بالکل اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کور بھی کر رہے ہیں اور پروگرام بھی کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے ویورز کو بھی پتہ ہے کہ عدالت کا ایک جو ہے نا، وہ یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جس جماعت کی نمائندگی ہے صوبائی اسمبلی میں، اتنے سینیٹر آنے چاہیے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ اور رضا ربانی نے آج کھل کر کہا یہ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی تشریح آئیڈیل سچویشن میں ہو سکتی ہے، اور سیاسی صورتحال کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہتی، خصوصی طور پہ ہمارے ملک میں۔ پھر انہوں نے مثال دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی نشستیں جس جماعت کی صوبائی اسمبلی میں، اتنی سینٹ میں اس تناسب سے ہونا چاہیے، تو پھر PTI اور کاف لیگ نے اتحاد کیا ہوا ہے پنجاب میں، تو کاف لیگ کے پاس تو اتنی نشستیں ہی نہیں ہیں صوبائی اسمبلی میں، لیکن ان کو PTI 1 نشست سینٹ کی دے رہی ہے۔ تو پھر یہ پروپورشنل نمائندگی کیسے ہوئی؟ پھر آپ کی تشریح تو یہاں پہ نہیں چلے گی۔ صحیح بات۔ تو سیاسی اتحاد بنتے ہیں تو اس میں یہ پروپورشنل نمائندگی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آزاد ممبران ہیں، آزاد ممبران ہیں، وہ تو الیکشن کمیشن نے کہا نا 20 آزاد ممبران ہیں، تو وہ جس کو چاہیں ووٹ دے دیں۔ پھر انہوں نے تاریخ بیان کی کہ سینٹ کا نظام، جو سینٹ کا قیام ہے، وہ وفاق کی ایک جو وفاقی نظام ہے، اس کے لیے قیام عمل لایا گیا تھا۔ جسٹس اعجاز اللہ حسن نے کہا کہ جب یہ 1973 کا جب آئین بن رہا تھا، تو تب کے قانون کے وزیر جو تھے لازمی حفیظ پیرزادہ ہی تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سیاسی جماعتوں کو متناسب نمائندگی جو وہ ملے گی، تو اس کو آپ کس طرح رکھیں گے، یہ سوال ہوا۔ رضا ربانی نے کہا کہ جب جو آئین ساز تھے انہوں نے یہ دونوں چیزیں رکھی تھی کہ جو صوبوں کی متناسب نمائندگی کیسے ہونی چاہیے اور پارٹیوں کی کیسی ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ بلوچستان میں جن کے پاس 2، 3 یا 4 صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں پارٹیوں کے، ان کے بھی سینیٹرز بنتے ہیں، 2 سینیٹر ان کے سینٹ میں موجود ہیں۔ تو وہ کس طرح؟ وہ اسی طرح کہ وہ دوسری جماعتوں سے اتحاد کر لیتے ہیں۔ تو پھر اس تناسب کو اگر دیکھا جائے، پھر تو ان جماعتوں کی بھی نمائندگی نہیں ہوتی، تو
تو انہوں نے یہ فرق سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک تو بنیادی طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں یہ فرق یہ ہے کہ ایک تو چاروں صوبوں کا ایوان ہے اور صوبوں کی نمائندگی برابر ہے سینٹ میں. تو اصل جو اس کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ تمام صوبوں کی ایک ایسی اکائی, مطلب تمام اکائیوں کا ایک ایسا فورم ہو جس کی بنیاد فیڈرلزم ہو. تو فیڈرلزم کے بنیاد پہ یہ سینٹ قائم ہوا ہے. اور اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایسی صورتحال نہیں ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ جو دو ایوان ہوتے ہیں ان میں تنازع جو نہ ہونا غیر فطری, یعنی اس میں تنازعات چلتے رہتے ہیں. سینٹ کے اپنے اختیارات ہیں, قومی اسمبلی کے اپنے اختیارات ہیں. قومی اسمبلی جو بل منظور کرتی ہے سینٹ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے, 90 دن کا وقت ہوتا ہے. بہرحال یہ بات سمجھانے کی کوشش کی, لیکن جسٹس اعجاز الحسن آج بھی وہیں اسی بنیاد پہ وہی اپنی بات پہ کھڑے رہے جو وہ گزشتہ یعنی جو کہہ رہے تھے کہ جتنی نمائندگی ہے صوبائی اسمبلیوں میں سیاسی جماعتوں کی ان کو اتنی نشستیں ملنی چاہیے. جی وہ آج یہ متناسب نمائندگی اس حساب سے کہہ رہے ہیں. اور رضا ربانی کہہ رہے ہیں متناسب نمائندگی یہ ٹرم ادھر نہیں یوز ہوتا, نہیں ہوتا, وہ یہاں پہ نہیں ہوتا. یہ تو پہلے بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور خود ان بینچ کا جو حصہ ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی وہ بھی یہی سوال انہوں نے اٹھایا تھا, اٹارنی جنرل سے کیا تھا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ متناسب نمائندگی ہو تو پھر تو الیکشن آج کیوں نہیں ہوا؟ آج تو فائنل ہونا تھا. نہیں فائنل نہیں, کیونکہ میاں رضا ربانی نے آتے ہی کہا کہ میں 10 نکات پہ اپنے وہ دلائل دوں گا. اچھا. اور خاص طور پہ جو جسٹس اعجاز الحسن جو متناسب نمائندگی والا سوال اٹھایا ہے اور پھر انہوں نے جو سسٹم جیم ہونے کا ذکر کیا تھا اس پہ میں دلائل دوں گا. تو بات ایک تو ٹائم کم تھا اور بات یہ لمبی بھی ہو گئی, پیر تک وہ رکھیں گے. یہاں پہ ایک وہ جسٹس اعجاز الحسن کی میں بات کر رہا تھا, انہوں نے پھر جب سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کی بات آئی, مطلب رضا ربانی نے جب یہ دلیل دیا کہ جو ایک ووٹ ہے وہ ٹرانسفریبل, کسی جماعت کا ایک ووٹ ہے وہ کہیں بھی دے سکتا ہے, اس کو یہ اختیار ہوتا ہے یہ, تو اس پہ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے وہ حکمران جماعت کے خلاف جائے. مطلب وہ یہ تاثر تو ملتا ہے نا کہ وہ حکمران جماعت کو بچانا بھی چاہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہو, سیاسی اتحاد ہو یا پروپورشنل نمائندگی ہو, لیکن جس کی صوبائی اسمبلی میں جتنی نشستیں ہوں اس حساب سے سینٹ میں اس کی نمائندگی ہو. یہ بار بار وہ کہہ رہے تھے اور رضا ربانی کی کوشش تھی کہ ان کو وہ صورتحال سمجھائی جائے کہ ایسا نہیں ہوتا. اور جب سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آپ متناسب نمائندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں صورتحال کا سیاسی صورتحال کا آئیڈیل ہونا ضروری ہے. اس پہ انہوں نے پھر کاف لیگ اور پی ٹی آئی والی مثال دی, پھر بلوچستان والی مثال دی, پھر انہوں نے کہا کہ جو ایک ووٹ ہوتا ہے سینیٹر وہ بھی بن سکتا ہے, اس کو بھی یہ جو مین اسٹریم ہے مکھ دھارا جو ہے اس میں شامل کرنے کے لیے جو سینٹ بنایا گیا ہے تو ایک پارٹی یا دو سیٹوں والی جماعت کو بھی سینٹ میں نمائندگی ملتی ہے. تو اس کا مقصد یہی کہ وہ جو سنگل پارٹیاں یا سنگل ووٹرز ہیں جن کی ایک سیٹ ہوتی ہے صوبائی اسمبلی میں, ان کو بھی مواقع ملتے ہیں کہ وہ بھی یہاں فیڈرل سسٹم میں شامل ہوں. ایک چیز سمجھائیں کہ اب ایسا نہیں لگ رہا کہ معاملہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے یا ججز بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں, جس طرح کے ایگریسو ریمارکس پہلے دنوں میں آ رہے تھے پہلی سماعتوں میں, اب وہ جس میں سے ایک تاثر مل رہا تھا کہ ججز کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کی خواہش کیا ہے, کیس کس رخ پہ جا رہا ہے, اب وہ معاملہ بحث ہی کچھ اور چھڑ گئی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ٹھنڈا نہیں, وہ آگے بھی دیکھتے ہیں نا سامنے کون ہے, کیونکہ ان سے اگر کسی سرکاری وکیل ایڈوکیٹ جنرل یا ہو یا اٹارنی جنرل ہو, ان سے آپ پولیٹیکل کوسچن اگر جج پوچھے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن یا آئین کا حوالہ دے کے جواب دے گا, وہ سیدھا پولیٹیکل جواب نہیں دے گا. لیکن جہاں میاں رضا ربانی ہے اس سے آپ پولیٹیکل کوسچن پوچھیں گے تو اس کا جواب جو ہوگا وہ اس سے خطرناک ہوگا.
یہ تو کل ایڈوکیٹ جنرل بھی ہے، لا میکر بھی ہے، بالکل آئین اس نے بنایا ہے، سارے 102 شکوں کو چیر پھاڑ، وہی 102 شکوں کو چیر پھاڑ کے اس کو اس نے کر دیا ہے۔ تو ان سے جب اس پہ انہوں نے نہیں کیا، اس پہ مطلب اگر وہ کرتے تو پھر جتنے سوال الیکشن کمیشن تھے یا ہوئے، لیکن کل جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے اپنا کیس پیش کیا زبردست قسم کا، اس میں کافی ان کی جو ہو گئی تھی، مطلب نہیں، جج صاحبان کی تسلی ہو گئی ہے کہ انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن اور آئین، مطلب جو قانون اور آئین کے اس پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے کہا نا کہ آپ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، آپ اس کی اینگلنگ میں نہیں جائیں، پولیٹیکل اس میں نہیں جائیں۔ ابھی کیونکہ ابھی تو الیکشن ہونے قریب ہیں، الیکشن ابھی بھی فیصلہ جب سپریم کورٹ دے گی تو وہ نافذ العمل ہوگا فوری، اور الیکشن اوپن ہو سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ ایسا پھر بیلٹ پیپر اس میں فرق پڑے گا چھپائی میں، مطلب اس حد تک سپریم کورٹ رائے اگر دے دیتی ہے تو وہ نیکسٹ الیکشن سے بھی تو نافذ العمل ہو سکتا ہے نا۔ ہاں وہ تو ہو سکتا ہے، وہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو کوسچن پٹ اپ کیا ہے نا، یہ جب رائے آ جائے گی تو پھر یہ ہوگی اسی دن سے، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا وہ فوری طور پہ عمل۔ یہ مثال طور یہ آپ کو بھی پتہ ہے نا، اب کانسٹیٹیوشنل جب امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس میں نافذ العمل والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تب سے فوری نافذ العمل ہوگا، یہ ہوگا، یہ کوسچن جب فیصلہ ہوگا تو فیصلہ فوری نافذ العمل ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، اور اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس کا آپ کو میں یہ دوں کہ اگر کل یہ فیصلہ آ جاتا ہے اوپن بیلٹنگ کا، تو پھر یہ کیا کریں گے کہ اس جو بیلٹنگ کا جو طریقہ کار ہوگا الیکشن کمیشن اس پہ رولز میں ترمیم کر کے اس کے پاس اختیارات ہیں وہ فوری کر دے گی۔ لیکن جب یہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہا، تو سپریم کورٹ کی اب کوشش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہی ہماری خواہش کے مطابق سیاسی جماعتیں بھی تو رکاوٹ بنی ہوئی ہے نا، انہوں نے کہا نہیں مانیں گے ہم، بالکل وہ مطلب وہ پھر یہ تاثر آئے گا نا کہ سپریم کورٹ وہی کر رہی ہے جو ایک جو حکومت چاہ رہی ہے، جو پی ٹی آئی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ اس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب یہ منڈے تو چلا گیا، اب منڈے کو چلا گیا ہے، منڈے کو رضا ربانی مزید دلیل دیں گے، ہو سکتا ہے کہ منڈے کو وہ اپنے مکمل بھی کر دیں، اور پھر چلیں۔ بہت شکریہ ابراہیم صاحب۔ ویورز، ابراہیم صاحب نے حال حوال دیا ہمیں سپریم کورٹ میں آج کیا کچھ ہوا سماعت میں، پھر منڈے کو سماعت ہوگی، منڈے کو جو حال حوال ہوگا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔